مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوستو، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کی تلاوت کی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے روزگار تک قرآن شریف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے، اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ان آیات کے شان نزول کا مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ایک انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے شام کے وقت کھانا تیار کیا، تو ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مسکین تمہارے دروازے پہ آیا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے کھانا کھلایا جائے۔ اس انصاری صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ کھانا اس مسکین کو دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا دے دو، تو وہ کھانا انہیں دے دیا اور پانی پر گزارا کیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا دن اسی طرح پھر کھانا تیار کیا، تو فرمایا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، تمہارے پاس، تمہارے شہر میں، تمہارے دروازے پہ ایک یتیم آیا ہے۔ مسکین سے یتیم کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اس کی اہمیت اس سے بڑھ کے ہے، تو انہوں نے کھانا اٹھایا، اس یتیم کو دے دیا۔ اب اسی طرح خود بھوک برداشت کی، تیسرا دن آیا، پھر کھانا تیار کیا، تو کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، تمہارے پاس ایک قیدی آیا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، رب کی رضا کے لیے اسے کھانا کھلایا جائے۔ تو اس نے وہ کھانا اٹھایا، اس کو دے دیا۔ تو جب صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے اس آیت کا شان نزول فرمایا، حضرت جبریل امین لے کر آئے، ایک روایت۔ دوسری روایت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے امام حسن، امام حسین، حسنین کریمین، یہ بیمار ہو گئے۔ یہ دوسری روایت میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات نوٹ ہو رہی ہے، اسی لیے میں ذمہ داری سے کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا کے آستانے پہ پہنچے، جب حسنین کریمین کی یہ طبیعت دیکھی تو ان میں سے چاہے اللہ کے حبیب نے انہیں فرمایا، چاہے ابو بکر یا عمر نے یہ عرض کی کہ علی اگر آپ ایسا کر لیں، نظر مان لیں اور اللہ آپ کے بیٹوں کو شفا دے دے تو پھر اس نظر کو پورا کریں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے روزے رکھیں گے، اور اللہ ہماری اس اولاد کو، بیٹوں کو شفا دے دے تو ہم اس نظر کو پورا کریں گے۔ تو فرمایا اسی طرح ایک خیبر کے اندر ایک یہودی تھا جس کا نام مفسرین نے شمون بتایا،
فرمایا اس سے 3 سیاہ جو لیے، یا مزدوری کر کے اور یا ادھارے لے کر۔ اور ایک روایت یہ آئی کہ جس وقت وہ جو لینے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ علی ایک اون کا سوج کھاتا جاتا ہے، آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ اس کے بدلے کے اندر اگر وہ سود کھا دیں تو آپ کا یہ قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت علی شیر خدا نے آ کے اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیے، آپ کی ان کی ساری عاجزی پہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تو آپ نے حامی بھالی کہ ہاں میں وہ سود کاٹ کے دے دوں گی۔ تو روزے رکھے، اور جس وقت شام کو ایک جو 3 سیاہ تھے، ان کی آج کے دور کے مطابق 12 کلو گندم بنتی ہے، تو آپ نے ایک حصہ یعنی 4 کلو آپ نے آٹے کے چکی کے ساتھ آٹا تیار کیا، روٹیاں تیار کیں، اور شام کو حضرت علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں نماز مغرب ادا کر کے آئے، یہ مفسرین نے لکھا، نماز مغرب ادا کر کے آئے اور کھانا سامنے آیا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، السلام علیکم اہل بیت محمد، تم پر سلام ہو، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، سوال ہے مجھے کھلایا جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا، اور آپ کے اس کے اندر ایک کنیز ہے جن کا نام فضا بتایا گیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، حضور کی لخت جگر وہ بھی شامل ہے، حسنین کریمین بھی شامل ہے، 5 روٹیاں تیار کی گئی۔ فرمایا دوسرا دن آیا اسی طرح نماز مغرب پڑھ کے آئے تو سلام ہوا، اہل بیت محمد تم پر سلام ہو، السلام علیکم اہل بیت محمد، کہ میں ایک یتیم آیا ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اس نے یہ بھی سوال کیا کہ میرے والدین جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو یہ سب کھانا اٹھایا ان کو دے دیا اور پانی کے ساتھ گزارا کیا۔ تیسرا دن ہوا اور اسی طرح نماز مغرب حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے آئے۔ یہ یاد رکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کی رضا کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم نمازوں کو تھوڑا سا بہانہ ہو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی بات نہیں، نماز جماعت چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ساری نمازیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نماز مغرب پڑھ کے آئے اور پھر جس وقت بیٹھے کھانا سامنے آیا تو وہی صدا آئی، اہل بیت محمد تم پر سلام ہو، میں ایک قیدی ہوں اور قیدی بن کے تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے کچھ کھلایا جائے۔ تو فرمایا کھانا اٹھایا ان کو دے دیا، تو حسنین کریمین کا انگلیاں پکڑی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ بہت کمزور نکات کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ آپ نے کیا بنا رکھا ہے، آپ کے یہ صاحبزادے یہ کس طرح یہ چل ہی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہو گئے۔ تو کہنے لگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح 3 دن میں نے وہ منت مانی تھی، روزے رکھے تھے، تو ہمارے دروازے پہ یہ سوال ہی آتے رہے، ہم ان کو کھانا دیتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں اور کمزوری، پیٹ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور میراب کے اندر جہاں آپ نماز ادا کرتی 5 وقت کی، وہاں تشریف فرمایا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف لائے تو حضرت جبریل امین بھی تشریف لائے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ کی اہل بیت اطہار پر سلام ہو، اور یہ لے لو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا لے لوں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے آپ کی اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا، فرمایا اس کو لے لو۔ تو یہ 2-3 روایتیں میں نے آپ دوستوں کے سامنے بیان کی۔ وَيُطْعِمُونَ، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور اسی لیے کھانا پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے رب کی محبت پر،
یہ کھانا ان کو اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ محبت فرمائے۔ کس کو فرمایا؟ مسکین کو، و یتیمن اور یتیم کو، و اسیرا اور ایک قیدی کو۔ آگے جو آیت کا ترجمہ ہے انما نطعمکم، ہم اسی لیے نہیں دے رہے، اسی لیے نہیں کھلا رہے کہ ہمیں کوئی لالچ ہے، ہم اسی لیے کھلا رہے ہیں فرمایا لوجہ اللہ، تاکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے۔ ان حضور کے صحابہ کو یا اہل بیت اطہار کو یہ سب سے زیادہ اس بات کی ترجیح دیتے کہ اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا لا نرید منکم جزاء، اور ہم یہ بھی تمنا نہیں کرتے کہ تم سے کچھ جزا اور کچھ اس کے بدلے کے اندر کچھ تم سے لیا جائے، ولا شکورا، اور یا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، بلکہ ہم نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تو اسی طرح مفسرین نے ایک بات کا انکار بھی کیا ہے اور اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اس سے ضرورت ہو اور ضرورت کے باوجود وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے تو فرمایا اللہ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ فرمایا کسی نے بہینہ آدمی کو، اسے کپڑے کی ضرورت تھی اور مجھے بھی کپڑے کی ضرورت ہے، میں اپنی پرواہ نہیں کرتا، میں دوسروں کا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، اور اس کو تبیان القرآن کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ فرمایا جب کوئی بھرینے آدمی کو کپڑا پہناتا ہے، لباس دیتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے بدلے کے اندر اسے جنتی لباس عطا فرمائے۔ تو فرمایا جس کو جنتی لباس مل جائے کیا وہ جنت سے باہر رہے گا؟ وہ جنت کے اندر رہے گا۔ اور دوسری بات فرمایا جب کوئی آدمی خود بھوکا ہے، فرمایا وہ دوسروں کی بھوک کو مٹاتا ہے، اس کے دروازے پہ کوئی بھوکا آیا ہے کھانے طلب کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اس نے اپنی پرواہ نہیں کی، اٹھایا اس کو دے دیا، فرمایا اللہ اس کی بھوک کو جنت کے پھلوں سے اسے کھلائے گا، فرمایا اس کی بھوک کو جنت کے پھلوں سے مٹائے گا۔ اور تیسری بات فرمایا کوئی آدمی پیاسا ہے، خود پیاسا ہے، اسے ضرورت ہے پانی کی، عام طور پہ ماہ رمضان کے اندر دیکھا کریں یہ بہت بڑا اثار ہے، ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں، صبح کے وقت شام تک آدمی کو بھوک اور پیاس بھی ستاتی ہے، تو جس وقت افطاری پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی یہی خیال کرتا ہے جو کچھ وہ میرے پاس آ جائے، جو کچھ ہے میں اسے اٹھا کے کھا لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا پیاسا ہونے کے باوجود وہ خود اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا اور اس کی پیاس بجھائی، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے مشروب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 219، جس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، کچھ حضور کی بارگاہ میں لوگ آئے، آ کے عرض کی یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ ہم کیسے خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، فرمایا جو تم سے فالتو ہو، یعنی جو تم سے بچ جائے۔ ہمارا مذہب اسلام دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ خود فقیر بن جاؤ دوسروں کی خدمت کرتے رہو، تو فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو تمہارے خرچ سے بچ جائے پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اور ایک حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں صحیح بخاری اور سنن نسائی کے اندر، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس کے بعد خوشحالی آئے، وہ صدقہ کہ تمہارا ہاتھ خوشحال رہے، یہ نہ ہو تم سارا مال اٹھا کے دے دو اور خود فقیر بن جاؤ۔ اور دوسری بات حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی اس حدیث کے راوی یہ نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مرد جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں افضل دینار وہ ہے
کہ جس کو اس نے اپنی اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ دینار جس کو اس نے اللہ کی راہ میں اپنی سواری پہ خرچ کیا ہے، ایک اہل و عیال، پھر اپنی سواری، اپنی ضرورت، اور اس کے بعد وہ دینار جس کو اس نے اللہ کی راہ میں اپنے اصحاب پہ خرچ کیا، یعنی جو اس کے غلام ہیں، جو نوکر ہیں، چاکر ہیں، اس کے اوپر خرچ کرنا۔ اس کو بھی صحیح مسلم نے روایت کیا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے ایک شخص جو دینار اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ ایک دینار تو اپنے غلام پر خرچ کرے، ایک دینار مسکین پر خرچ کرے، ایک دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ایک اپنے غلام پہ خرچ کر رہا ہے، ایک مسکین پہ خرچ کر رہا ہے۔ تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ غلام کا، مسکین کا، اللہ کی راہ کا؟ تو پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دینار کو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اپنی اولاد کو فقیر نہیں بنانا، اپنی اولاد کو محتاج نہیں بنانا، اس کے بعد جو اللہ نے توفیق بخشی ہے پھر آگے اپنے غلاموں پہ، اپنے رشتہ داروں میں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کا ایک سیکرٹری آیا، مختار آیا، آپ نے پوچھا تم نے اپنے غلاموں کو روزی دی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں، ان کے پاس ان کا سیکرٹری آیا، غلام آیا، فرمایا اپنے غلاموں کو روزی دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو روزی، ان کی خوراک ان کو دو۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں سنا؟ کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کو روزی دینے کا وہ مالک ہے اس کو وہ روزی نہ دے۔ جس طرح آج کل دکانوں پہ لوگ ہم کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، کارخانوں کے اندر کام کرتے ہیں، ملوں کے اندر کام کرتے ہیں، تو جو ان وہاں وہ لیبر ہے، مزدور ہیں، ایک مالک ہے، اگر مالک ان کا خیال نہ کرے تو فرمایا اس کے لیے وہ گناہ گار ہونے کے لیے وہ شرط کافی ہے کہ اپنے محتاطوں کا خیال نہیں کرتا۔ اور ایک بات دوسری کہ اس کو صحیح مسلم نے روایت کی، حضرت جابر بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے ہم کیسے خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے نفس سے ابتدا کرو، اپنی جان سے۔ فرمایا اس کے بعد پھر جو بچ جائے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ فرمایا اس کے بعد جو بچ جائے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ فرمایا اس کے بعد جو بچ جائے جو تمہارے سامنے ہیں فرمایا ان پہ خرچ کرو۔ فرمایا اس کے بعد پھر اپنے دائیں سائڈ پہ دیکھو، پھر بائیں سائڈ پہ دیکھو۔ تو ہمارا اسلام مذہب یہاں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے محققین اختلاف کرتے ہیں کہ ان کو خود ضرورت تھی، فرمایا اپنے آپ کی اور اپنی زوجہ کی، پھر حسنین کریمین، اور جو بیمار بھی تھے پہلے بھی بیمار تھے ان کو صحت یاب کے لیے آپ نے نظر مانی ہے، تو فرمایا پھر ساری روٹیاں اٹھا کے ان فقیر مسکین یا یتیم کو دے دی۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی شان اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے لیے تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ جو فرمان حضور کے بیان کیے گئے تو کیا حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ میری اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ کمزور ہیں، ان کو صحت یاب کرنے کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی ہے تو میں سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو محروم کر رہا ہوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب کی اہل بیت اطہار ان شانوں کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کو ان سے کہیں بلند اور اعلیٰ شانیں عطا کی ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہاں یہ نہیں کہ صرف جوان ہیں، اور جو جنتی ہوں گے وہ جوان ہوں گے، اور جتنے جنتی ہیں سب کے آپ سردار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لبت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو فرمایا ان کی شان اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے آج یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے محتاج غلاموں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں،
اور سامنے دیکھیں، دائیں سائڈ پہ دیکھیں، بائیں سائڈ پہ دیکھیں، اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اور یقیناً یہ خرچ، یہ نیت اللہ کی بارگاہ میں بہت کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔